نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. انعامات جنت پر بات چل رہی ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات عطا فرمائیں گے. ان انعامات میں سے حوران بہشت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. ان کا حسن و جمال، ان کا لباس، ان کی خوشبو جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جس حدیث مبارکہ پر گزشتہ 3 روز سے بات چل رہی ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک حور ہے اور اس کا جو نام ہے وہ لعیبہ ہے. لعیبہ، اور وہ 4 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے: مشک، عنبر، کافور اور زعفران. 4 چیزوں سے اللہ نے اسے بنایا ہے اور مائع حیوان سے ان سب چیزوں کو گوندا گیا ہے. جنت کی تمام حوریں اس پر عاشق ہیں، یعنی وہ ایسی حسن و جمال والی ہے، کشش والی ہے کہ جنت کی جتنی بھی حوریں ہیں وہ اس پر عاشق ہیں. اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک میں ایسی چاشنی ہے، ایسی حلاوت اور مٹھاس ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے چاہتا ہے وہ پروردگار کی اطاعت کرے. جو مجھے چاہتا ہے پروردگار کی اطاعت کرے. اور بھائی چاہت تو یہی ہونی چاہیے کہ انسان ان حوروں کی چاہت دل میں پیدا کرے اور ان حوروں کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے. لیکن آج لوگ دنیا کی حوروں کے پیچھے گھومتے ہیں اور اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اس میں ایک نفسانیت اور شہوانیت ہوتی ہے. اور بالخصوص اس زمانے میں جو سوشل میڈیا کی لعنت ہے، اس نے بڑی بربادی پھیلائی ہے کہ ناجائز تعلقات، جس کو چاہا میسج کیا، جس کو چاہا رسوا کیا، نہ معلوم کیا کچھ گندگی اور غلاظت جو ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس لیے ایسے کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آدمی اپنا وقت کھوٹا نہ کرے بلکہ اسے کھرا کرے، اسے کیش کرے. اور اس کو کیش کرنے کی صورت یہی ہے اپنے وقت کو کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر اپنے وقت کو خرچ کرے. کیونکہ اس حور کی پیشانی پہ یہ لکھا ہے کہ جو مجھے چاہتا ہے، یعنی مجھے پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی وہ اطاعت کرے. اور جو اطاعت کرے گا اللہ اسے وہ حور عطا فرما دے گا، لعیبہ. اور اس پر گزشتہ 3 روز سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اس کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب عبادت اور بندگی کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ چیزیں جس نے کر لیں تو بس اس نے عبادت اور بندگی کا حق ادا کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک اس کے دین کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے عبادات. لیکن اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، یہ بھی تو دین کا اہم حصہ ہے، دین کے اہم شعبے ہیں. اور جب تک ان سب شعبوں کے اندر اللہ کی اطاعت کو اختیار نہ کرے کہ اس وقت تک وہ دیندار نہیں کہلاتا، کامل مطیع اور فرما بردار نہیں کہلاتا.
یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو نماز پڑھنے آتا ہے، باہر جا کے جھوٹ بول دیتا ہے، باہر جا کے بد نظری کر لیتا ہے، تو ابھی اللہ کا مرید کہاں سے ہوا؟ کچھ کما رہا ہے تو ادھر گنوا بھی رہا ہے، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، کسی پر تان کرنا، تو ادھر کچھ حاصل کیا، باہر جا کے اسے گنوا دیا۔ ہر موقع پر یہ سوچنا چاہیے، اور خاص کر جو انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اسے سنبھالنا بھی چاہیے۔ اور وہ نیکی جب بھی سنبھلتی ہے، جب بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، جب آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر ایک طرف نیکی بھی کرتا رہے، دوسری طرف گناہ کرتا رہے، تو ظاہر ہے کہ نیکی کو تو ضائع کر رہا ہے۔ ایک طرف نیکی بھی کر رہا ہے، نماز روزہ بھی ہے، دوسری طرف غیبت بھی کر رہا ہے۔ اب اس کی جو غیبت کرنے والا ہے، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں جس کی یہ غیبت کر رہا ہے، خود بخود ٹرانسفر ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اب یہ تو خوش ہے کہ جی میں تو بڑا نیک ہوں، بڑی نیکیاں کرتا ہوں، بہت نماز روزہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ ایک بری عادت کے اندر یہ مبتلا ہے، اس بری عادت کی وجہ سے اپنی نیکیوں کا نقصان کر رہا ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے نا، مال ہے، سونا چاندی ہے، اسے آدمی بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، بڑی اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ کر لے، کہ یہ نقصان نہ ہو جائے۔ تو مال کی، سونے چاندی کی جیسے آدمی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی نیکی کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ مال و دولت کی، سونا چاندی سب دنیا میں رہ جانے والا ہے، یہ آگے ساتھ جانے والا نہیں ہے، لیکن نیکی کی ساتھ جانے والی ہے۔ یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگی، اور پہلے جیسے حدیث گزری ہے کہ یہ نیکی ہی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن بھی کیا جائے گا، اس کی قبر کو کشادہ بھی کیا جائے گا، اس کی قبر سے عذاب بھی ہٹا دیا جائے گا، اس کی تنگی، اس کی اندھیرا، اس کا عذاب، یہ سب چیزیں ہٹا دی جائیں گی۔ کس وجہ سے؟ نیکی کی وجہ سے۔ اور نیکی ایک اچھی شکل و صورت میں، ایک اچھے رفیق اور دوست کی طرح وہ نیکی قبر میں اس کے ساتھ ہوگی، وہ نیکی ساتھ دینے والی ہوگی، پھر میدان حشر میں بھی اس کا ساتھ دینے والی ہوگی کہ اس نیکی کے پڑھلے میں جب وہ نیکی تولی جائے گی تو اس کا وزن نیکی کے پڑھلے کو جھکا دے گا، اور جس کا نیکی کا پڑھلا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ تو وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہوگا، لیکن ایک نیکی کو دینے کے لیے اسے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نیکی کی بڑی قدر کرنی چاہیے، نیکی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج لوگ یا تو نیکی کرتے نہیں، اور اگر نیکی کر لیتے ہیں تو نیکی کی حفاظت نہیں کرتے، بد نظری کر کے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، اور نہ معلوم کیا کیا معاملات کی خرابی، معاملات کا بگاڑ۔ آپ دیکھ لیں، آج جس آدمی کو دیکھو چاہتا ہے سرکاری نوکری مل جائے۔ بھائی سرکاری نوکری کیوں مل جائے؟ سرکاری نوکری اس لیے مل جائے کہ وہاں پہ ڈیوٹی پوری نہیں کرنی پڑتی، سمجھے؟ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے، تنخواہ لے رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حالانکہ اگر ایک آدمی کہیں پر ملازم ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اس کی نوکری عبادت کا درجہ رکھتی ہے، وہ کوئی دنیا کا دھندا نہیں ہے، عبادت ہے۔ اور جتنے وقت کے لیے اس نے اپنے آپ کو، اپنا وقت بیچا ہے، جو تنخواہ اس کو مل رہی ہے، اس تنخواہ کے عوض میں اس نے اپنا وقت بیچا ہے۔ اب اس وقت کی کوئی چوری کرے تو یہ بھی چور ہے۔ وقت کی چوری، جیسے کوئی مال کی، کسی سامان کی کوئی چوری کرتا ہے نا، تو وقت کی چوری کرنے والا بھی چور ہے، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ چور ہے، کیونکہ یہ خیانت کر رہا ہے۔ جتنے وقت کا یہ معاوضہ وصول کر رہا ہے، تنخواہ وصول کر رہا ہے، اتنے وقت میں ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا۔ اور پھر یہ کہ دیکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے بھائی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ حرام لقمہ، کہ اگر دن میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی ادا کی 4 گھنٹے، اور 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو 2 گھنٹے کی تنخواہ کا حقدار نہیں ہے۔ اب وہ 2 گھنٹے کی جو تنخواہ لے کر جا رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب وہ حرام کا لقمہ جب اپنے پیٹ میں ڈالے گا، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالے گا، تو کیا نور پیدا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس لیے آج اکثر ذہنیت یہی ہے کہ جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں، پوچھو بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بڑا ویژن اس کے سامنے ہو، کوئی بڑا مقصد اس کے سامنے ہو. نہیں، میں نے نوکری کرنی ہے، نوکر بننا ہے. کس لیے بننا ہے؟ کہ سرکار کی نوکری ہے، کام کرو نہ کرو تنخواہ تو ملنی ہے. تو یہ جب ذہن کے اندر پہلے سے فساد ہوگا تو ایسا آدمی کیا کام کرے گا؟ اور یہی وہ خرابیاں ہیں جس نے آج اس ملک کو برباد کیا ہے، کہ آج ہر آدمی جہاں جہاں پر بھی وہ موجود ہے اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے کام میں خیانت کر رہا ہے. اور جب اپنے کام میں خیانت کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کیسے وہ پھل پھول سکتا ہے. اور جب افراد پھل سے پھولتے نہیں ہیں تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ انفرادیت سے اجتماعیت تشکیل پاتی ہے. اور جب انفرادیت کے اندر بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، نیتوں کے اندر خرابی آ جائے تو بھلا پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اجتماعی صورتحال بگڑتی چلی جائے گی. آج وہی معاشرے کے اندر نظر آتا ہے کہ ہر آدمی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ بس کہیں سے چھکا لگ جائے، کہیں سے کوئی چھپر پھٹے اور کوئی دولت کی تھیلی آگے نیچے گر جائے، بس مجھے محنت نہ کرنی پڑے، مجھے مشقت نہ کرنی پڑے. ارے بھائی، عادت اللہ یہی ہے، انبیاء نے مشقت کی ہے، انبیاء نے مزدوری کی ہے، بکریاں چرائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کبھی محنت سے بھاگنا نہیں چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے. اور محنت کرنا انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے کہ کیسی کیسی محنت اور مشقت کے کام صحابہ نے کیے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ہمارے دین کا شعبہ ہے. اطاعت پر بات چل رہی نا کہ اطاعت. اب نماز کے لیے 24 گھنٹے میں نماز میں کتنا وقت؟ 5 نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہے. 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ. فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض، ظہر کی 12 ہیں، عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ 4 فرض، اور مغرب کی لگائے تو 7 رکعت کہہ لیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل. اور اسی طرح عشاء کی 17 رکعتیں بنتی ہیں، نوافل اور سنن اور فرائض. تو 1 گھنٹے کا کام ہے یہ 5 نمازوں کا ادا کرنا، 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو باقی 23 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ اس 23 گھنٹے کو اللہ کی اطاعت میں کیسے گزارتے ہو؟ یا وہ 23 گھنٹے فضولیات میں گزرتے ہیں، سوتے سوتے گزرتے ہیں؟ آخر کس طرح گزرتے ہیں؟ اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ آج جو کچھ بولے گا کل وہاں جا کر کاٹے گا. اب ایک کسان ہو اور اس کو زمین دے دی جائے اور فصل لگانے کا زمانہ ہو، کیونکہ ہر فصل اپنے وقت پہ لگتی ہے نا. اب اسے زمین بھی دے دی جائے، اسے بیج بھی بتا دیا جائے کہ بھئی یہ بیج ہے، یہ زمین ہے، اب اس میں کاشت کر لیں، اور وہ بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، تو کیا فصل ملے گی؟ تو اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی جو زندگی دی ہے، ایک زمین دے دی ہے، کھیتی دے دی ہے، اور عبادات کا بیج دے دیا ہے. اور عبادات میں ہماری عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں. یہ بیج ہے. اور جتنا ہمارے پاس یہ وقت ہے، یہ زمین ہے، تو عبادات کا بیج اس کے اندر بوتے رہو، فصل وہاں جا کے کٹے گی. اور اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، وقت کو ضائع کرتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس زمین پہ فصل تو نہیں لگے گی، لیکن جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی، کانٹے پیدا ہو جائیں گے، خضر و گھاس کھڑی ہو جائے گی، وہ گناہوں کی ہوگی، وہ اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کیل کانٹے سب نکل آئیں گے. کیونکہ جب آدمی اطاعت نہیں کرتا تو نافرمانی کرتا ہے. انسان کی زندگی 2 حال سے خالی نہیں ہوتی، یا اطاعت اس کی زندگی کے اندر ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو مخالف ہے، اس کا جو عکس ہے، وہ اس کی زندگی کے اندر ہوگا. تو اس لیے اطاعت کو اپنی زندگی کے اندر حاوی کرنا چاہیے اور اس کو غالب کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اطاعت پر عمل کرنا چاہیے کہ کہیں سے کسی چیز کے اندر کوئی خیانت نہ ہو. خیانت، یہ تو میں معاملات کی بات کر رہا تھا کہ آج کا نوکری کرنے والا اپنی نوکری پوری ادا نہیں کرتا، تنخواہ پوری لیتا ہے. اسی طریقے سے آج کا تاجر اپنی تجارت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، پھر روتا ہے کہ جی میری تجارت میں برکت نہیں ہے. آج دیکھنے کے چیزوں کے اوپر وزن چیزوں کے جو کم کر دیتے ہیں. ایک آدمی 1 کلو کا پارسل لیتا ہے، 1 لیٹر کی کوئی پیکٹ لیتا ہے، اور جا کر تولے 50 گرام اس کے اندر کم نکلے، 25 گرام کم نکلے، 100 گرام کم نکلے، تو دھوکہ ہے نا.
اب دھوکہ دے کر جو آدمی تجارت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے کر اپنا سودا بیچے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں نفع کمانے کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور آج مارکیٹ میں آپ چلے جائیں یہی چیز عام ہے۔ آپ آٹے کا کٹا لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، کسی اور چیز کا پارسل پیکٹ لے لیں، لکھا کچھ ہوگا، وزن اس کا کچھ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، بس ذہنیت یہ بنا رکھی ہے کہ جو نفع مل جائے، جتنا چاہے مل جائے، بس نفع کھینچ لو، اور یہ نہیں سوچتے کہ ارے ایسا نفع لے کر کیا کرے گا جس میں برکت نہیں ہے۔ ایسی روزی جس کے اندر برکت نہیں ہے وہ ایک مردہ روح کی طرح ہے۔ برکت جو ہے بمنزلہ روح کے ہے، اور جس روزی سے برکت نکل جاتی ہے وہ مردہ جسم کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ جسم تو ہے، وہ روزی تو نظر آتی ہے کہ آج 5,000 کمائے، آج 2,000 کمائے، کما لیے، لیکن جب اس کے اندر برکت نہیں ہے تو روح موجود نہیں ہے، وہ بمنزلہ ایک مردہ جسم کے ہے، اس لیے وہ ضرورت بھی کفایت نہیں کرتی، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، پھر یہ لوگوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، مجبور بھی رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ روزی تو حاصل کر رہا ہے، مقدر کا رزق تو مل رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے اندر برکت شامل نہیں۔ برکت تو سچائی سے آتی ہے، برکت تو امانت اور دیانت سے آتی ہے، اور جب سچائی کو چھوڑ دیا، امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا، اب بھلا اس روزی کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ پھر پریشانیوں کا شکار ہے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا المیہ ہے۔ آپ کسی کیٹرنگ والے کے پاس چلے جائیں، باورچی سے ذرا ایک دیگ تو پکوا لیں، اپنا ذرا گوشت تو دے دیں، نہ وہ اس گوشت میں ایک بریانی کی دیگ میں نہ چاول پورے ڈالے گا نہ گوشت پورا ڈالے گا، اور اپنا گوشت آپ دے کر آئیں اس میں سے بھی ڈنڈی مار دے گا، اور جب وہ دیگ پک کے تیار ہوگی تو پہلے وہ بھر کے ڈبہ اپنے لیے نکال لے گا۔ اس سے پوچھو بھائی کیا تیرے باپ کا مال تھا؟ آخر تجھے کیا حق پہنچتا ہے نکالنے کا؟ تیرے لیے تو ایک دانہ بھی اس میں حلال نہیں ہے۔ تو جب یہ خیانت ہوگی، بھلا اس کی روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے وہ روزی حلال کیسے ہوگی؟ کسی درزی سے آپ کپڑے سلوا لیں، وہ بچا ہوا کپڑا واپس نہیں کرتا، حالانکہ اتنی قطرن بھی اگر کپڑے کی بچی ہے اس کو واپس کرنی چاہیے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ ذرا مانگ کر تو دیکھیں، اس کو برا لگ جائے گا، وہ سمجھتا ہے شاید یہ میرا حق ہے۔ بھائی تم اجرت پر کپڑے سی رہے ہو، تم اس کی مزدوری وصول کر رہے ہو، اب بچا ہوا کپڑا تمہارا حق نہیں ہے، وہ مالک کا ہے، اسے واپس کرنا چاہیے، لیکن نہیں واپس کرتا۔ اسی طرح بقرعید کا موقع آتا ہے، آپ ذرا جانور ذبح کرائیں تو کسائی اس میں سے گوشت لینا اپنا حق سمجھتا ہے، بغیر مالک کی اجازت کے وہ گوشت کا پیس نکال کے سائڈ میں رکھ دیتا ہے۔ کیسے حلال ہوگا؟ اب کہیں تو مالک منع بھی کر دیتا ہے، کہیں مالک شرما حضوری میں کہ اب میں کیسے منع کروں، جان پہچان والا ہے، سلام دعا والا ہے، تو وہ چپ تو کر جاتا ہے لیکن اس کے دل کی خوشی شامل نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بغیر طیب خاطر کے، بغیر دل کی خوشی کے کسی کا مال لیا جائے وہ حرام ہے، وہ ناجائز۔ اسے شرما حضوری میں خاموشی اختیار کر دی۔ بعض لوگ تو منع کر دیتے ہیں، بھائی اس سے آپ کا واسطہ نہیں ہے، آپ یہ یہاں پہ رکھ دیں، آپ نہیں لے جا سکتے، اب آپ اپنی اجرت لے رہے ہیں، اپنی مزدوری پوری لے رہے ہیں، تو گوشت میں آپ کا حق نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ المیہ ہے معاشرے کا۔ اگر وہ مالک منع کر دے، قصائی کو برا لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید بے عزتی ہو گئی، تم نے ایسا کام کیوں کیا، یہ تو چوری کا کام تھا۔ اگر اس نے چوری سے تمہیں منع کر دیا تو بھلائی کا کام کیا ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھائی جزاک اللہ، آپ نے مجھے چوری سے روک دیا، بڑے گناہ سے مجھے بچا لیا۔ تو اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ اطاعت اور بندگی جو ہے اللہ کی، یہ ہماری پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر موقع پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری معاشرت کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، ہمارا لین دین، شادی بیاہ، یہ معاملات کے اندر آتا ہے۔ پھر آپس کا رہن سہن ہمارا کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور جب ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اطاعت اور بندگی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے
خیرہ ہے، یعنی نیک اور بہترین نورانی حور، اس کا نام کیا ہے؟ خیرہ۔ اور ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہے، ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہے، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ کی جانب ہر روز تحفہ، کرامت اور انعام آتا رہتا ہے۔ ان دروازوں سے اللہ کا انعام، اللہ کی طرف سے تحفے اس خیمے کے اندر آتے رہتے ہیں، جس کے 4 دروازے ہیں۔ نہ وہاں فساد ہے، کوئی فساد نہیں ہے، نہ سختی ہے، نہ گندگی ہے، نہ بدبو ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی بدبو نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ اور فرمایا کہ حوروں سے صحبت ہے، حوروں سے صحبت ہے جو اچھوت، صاف اور سفید چمکتے موتیوں کی طرح ہے۔ کہ موتی اگر صاف ہو، شفاف ہو، تو کتنا موتی چمکتا ہوا ہے، اس چمکتے ہوئے موتیوں سے زیادہ چمکتی ہوئی یہ حوریں ہیں جو اللہ نے بنائی ہے، اور ان کے ساتھ صحبت بھی ہے، لیکن نہ ان کے اندر کوئی گندگی ہے، نہ ان کے اندر کوئی بدبو ہے، اور وہ پاک صاف ہے، اور وہ باقرہ بھی ہے، کماری بھی ہے۔ کہ ایک آدمی جب صحبت کرے گا تو اس کا جو کنوار پن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بس صحبت کے بعد جیسے وہ فارغ ہوگا وہ پھر کنواری ہو جائے گی۔ یعنی اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہوگی اور نہ اس کا کنوار پن جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اسی طرح سے نہ مرد وہاں پہ بوڑھا ہوگا، اور جس عمر پہ مرد ہوگا، مرد کی عمر غالباً حدیث میں آتی ہے کہ 22 سال ہوگی یا 25 سال ہوگی، اور عورت جو ہے وہ 18 سال کی ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہے گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائی، تو اللہ کی بوڑھی عورت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاح بھی فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ یہ فرما کر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب اس نے جب سنا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونے لگی، اور آپ مسجد تشریف لے جا چکے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا بات فرما دی، یہ تو رو رہی ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے صحیح کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جب جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی فساد، کوئی سختی، کوئی گندگی، کوئی بدبو، اور وہ حوریں مثل موتیوں کے صاف، شفاف اور چمکدار ہوں گی، اور صحبت بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ باقرہ رہیں گی، ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ اپنی اطاعت اور بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن نعمتوں کا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اے اللہ یہ نعمتیں بلا استحقاق کے، بلا حساب کے یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو عطا فرما، دوست احباب متعلقین اعزاء اقربا کو یہ نعمتیں عطا فرما، پوری امت حبیب کو یا اللہ یہ نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ زندگی نیکی اور طاعت والی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں نیکی کی طرف لگا لے، طاعت کی طرف لگا لے، غفلت والی زندگی سے بچا لے، گناہوں سے آلودہ زندگی سے یا اللہ بچا لے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما۔ یا اللہ ذکر کے انوار سے، طاعت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دلوں کی ظلمتوں کو، کدورتوں کو، قساوتوں کو یا اللہ دور فرما، اپنی محبت سے، معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، کسب حلال کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، لقمہ حرام سے یا اللہ حفاظت فرما، مشتبہ سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں بد امنی پھیلانا چاہے، افتراق اور انتشار پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کو آباد فرما۔ یا اللہ کلمے کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا، یہاں پر کلمے کا بول بالا فرما، دین اور اہل دین کی عظمت کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دشمن کے عزائم ہیں یا اللہ اسے ناکام فرما، نامراد فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے، نعمتوں کے چھن جانے سے، عافیت کے لوٹ جانے سے، اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا